عصمت بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا علی امیر المومنین علیہ السلام، عظمت آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام على المبلغ الرسالات الإلهية الصلاة والسلام على بزعة النبوية ودرة الأحمدية والشجرة المباركة والهوراء الإنسية وتفاحة الفردوسية فاطمة بنت محمد صلوات ولعن وضاعف العذاب على قاتليها والآمر بذلك والراضي والمعين لنا إلى يوم القيامة أما بعد بسم الله الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن برالی تھے جتنا بجلی دا بھی ظاہرا مسئلہ ہے، ساؤنڈ والے دا قصور نہیں، لیکن بھائی کوشش کرنا آواز بند ہو گئی صلوات تلاوت والله الذي لا إله إلا
المتكبر سبحان اللہ، تکبر کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ اے چند فٹ دے جسم رکھن والا انسان، مالک کہتا ہے تکبر فقط میری رضا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرمایا تعجب ہے اس انسان تے جڑا گوشت دے لوتھڑے تو بولیں دے، سراغاں تو سن دے، ہاں دی طاقت اور توانائی نہیں رکھدا، چار پیسے لب جاویں کہنو سلام نہیں کریں دا۔ ایڈا تکبر نہ کر، تکبر فقط میرے اللہ نو جچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علیہ السلام المتکبر سبحان اللہ۔ تکبر وہی ذات کے پاس ہے جس کی ذات پاک، پھر اللہ کون ہے؟ هو الله خالق البارئ المصور له نام بھی اسی کے ہیں، سونا ہی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، متصور و مصور بھی اللہ ہے۔ میرا اللہ تو سارا کچھ ہے، ساڑی خلقت دا مقصد بھی دسا، سنوے بھی دس کیڑے دروازے تے جاویے تے بخشش دا ذریعہ ہو جائے، بخشش دا ذریعہ ہو جائے۔ ایک آیت اور پڑھتا میرے جوان آواز جڑے میرے بھائی جوان بیٹھے، مالک دا قرآن ہے، اللہ قرآن چاہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ قرآن چاہتا ہے عبادت میری کیتی کر، سجدہ مینوں کیتا کر، تے جدہ تیرے ماں تے پیو بڑھڑا ہو جاوے احسان کیتا کر۔ میرے جوان آواز دے لفظی دیکھو، والدین دا موضوع ایسا موضوع ہے جڑا جوان نال بھی تعلق رکھتا ہے، ضعیف نال بھی تعلق رکھتا ہے، بچے نال بھی تعلق رکھتا ہے، انسان ہر جس منزل دے ہوئے اس نال تعلق رکھتا ہے۔ کیا ہے والدین؟ کون ہے والدین؟ کس عزت دا مالک ہے والد اور والدہ؟ جدہ میں نو اپنے ماں پیو دی عزت دا ہی نہیں پتا ہونا، میں نو کیا پتا حسین دے باپ دی عزت کیا ہے؟ جدہ میں نو اپنی والدہ دا احترام دا نہیں پتا ہونا، کیا پتا ہے بطول دا کیا ہوگا؟ او بارگاہ ہے امام علیہ السلام مولا تساں دسو والدہ دا مقام کیا ہے؟ میرے مولا سجاد علیہ السلام فرمایا یاد رکھنا تیری ماں نے تجھے وہاں 9 ماہ رکھا جہاں کوئی دنیا دا ہر رشتہ لالچ دی بنیاد تے ہے۔ پوری ذمہ داری نال بیٹا باپ نال محبت کردا ہے تے لالچ دی بنیاد تے کر سکدا ہے۔ میں محبت کرے سا مینوں پیو فون لے کے دے سی، مینوں پیو موٹر سائیکل لے کے دے سی، اچھے کپڑے لے کے دے سی، بیٹے دی محبت لالچ دی بنیاد تے ہو سکتی ہے۔
میری ماواں بھیڑاں پردے چاہیے ہوئیں ناراض نہ ہو سن زوجہ دی محبت شوہر نال شوہر دی محبت زوجہ نال لالچ دی بنیاد تے ہو سکتی ہے اللہ دی بھری کائنات ایک واحد رشتہ ہے ماں اور باپ دا جڑا بغیر لالچ دی محبت جڑا بغیر لالچ دے محبت کرتا ہے ایسی محبت کرتا ہے نبی پاک میرے بارگاہ صلوات دی بارگاہ سلطان الانبیاء اچ بندہ آیا یا رسول اللہ دعا منگو مشکل چاہ صحیح ہو جا پیغمبر دی آواز ہے ماں زندہ ہے نہیں ماں دنیا تو چلی گئی والد زندہ ہے جی یا رسول اللہ باپ زندہ ہے جا اپنے باپ کو کہو تیرے حق میں دعا کرے نبی خود منگ سکتے ہیں نا نہیں منگی یہ جملہ دستے آگ کے فرمایا اور نبی نے اس جملے تو اور علماء نے استدلال کیتا کیا نبی فرمایا یہ فرما کے دسنا چاہتے ہیں ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں اہمیت رکھتی ہے بندہ انجینئر بن جاوے ڈاکٹر بن جاوے سپروائز جو بھی بن جاوے جا کے آکھے سر میری محنت ہے میں آپ محنت کیتی ہے نہیں بھائی تیری میری محنت دا ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ اس ماں اور باپ دا ہے جس باپ نے نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی تینو رزق کھوایا اور اس ماں دا ہے جدو تو امتحان دے من جاوے قرآن چاہ کے دیئے میرا اللہ میرے بچے کو کامیاب کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ہے گلہ کردہ اللہ نا جب ماں دے بعد گل کرن گیا نا تے پیر لگیا ٹوکر لگی مختلف الفاظ ہیں پیر چکھوں نکلیا اس ویلے آواز کبریا آئی موسیٰ سنبھل کے بات کرنا وہ ماں مر گئی ہے جو تیرے حق میں دعا کرتی تھی تو مجھے اللہ سے کلام میں اللہ نال گلہ کردہ ہوں ایک پیغام ہے صلوات دی اے والدین دی عزت والدین دا احترام میں ڈھیر ساری گلہ ہیں والد دا حق بچے دا حق بھی والد دی گردن تے ہوتا ہے اے بھی یاد رکھیا ہے تے بچیاں دا حق باپ وستے بھی ہے دوہاں دا حق ضروری ہے لیکن زیادہ تاکید ساڑھے جڑے میرے سارے پچھو جوان بھائی بیٹھے یہ چٹی داڑے یالے بزرگ اور باپ دی عزت کی دی کرو ماں دی عزت کی دی کرو اگر ماں باپ دی عزت نہیں پھر انسانیت تو بھی خارج ہو سکتا ہے یاد رکھنا بارگاہ ہے مولا دی زندگی پڑھ کے ویکھنا میرے مولا سجاد اپنی شکی سبیلی ماں نال کھانا نہیں کھم دے بندے آکے آکھیا یبن الحسین اے مولا یبن رسول اللہ اے حسین دا پتر مولا رسول اللہ دے بچے حسین دے پتر مولا سڑی حجت مولا دسو ماں نال کھانا کیوں نہیں کھم دے سو تیری ہے مولا کی آواز آئی نہیں سجاد اپنی ماں کے ساتھ اس لیے نہیں کھانا کھاتا ہو سکتا ہے میں سجاد لقمہ اٹھاؤں مجھ سے پہلے میری ماں نے نہ اٹھایا ہو اس سجاد ماں سے پہل کرے یہ سجاد کو برداشت اللہ دی حجت امام ہوندے امام دی گل مننا ماں تے واجب ہے باپ تے واجب ہے انہیں نا اس دے باوجود امام جس دی عزت کر کے دس رہے ہیں وہ ماں دی ذات ہے یا باپ دی ذات باپ دی ذات ہے اچھا توڑی خاموش طبیعت تھوڑا جہاں میں نعرے بھی ہو جائیں توڑے صلوات پڑھو یعنی تبلیغ کراں یا یوں جگلہ کراں تو سب بولنا کوئی نہیں میں قرآن بسم اللہ اے والدین دی عزت اور عظمت اے والد سلبی ہے جس دے خون نال اساں دنیا تے ظاہر ہوئے ایک والد ہے جس نو اللہ دا بنایا ہوا نمائندہ اور امام آتے ہیں پوری ذمہ داری نال
نبی فرما کے گیا ہے یاد رکھنا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ایک قرآن اور دوسرا وارث قرآن اور پھر فرمایا یا امیر الامین فرمایا یا علی انت و انا میں اور تم اس امت کے باپ ہیں ہن جتنا اپنے اماں تے اپنے ابے دا حق میری گردن تے ہے اس تو زیادہ حق وقت دے امام اور حجت الہی ہن اس تو زیادہ حق ماں اور باپ تو زیادہ حق امام دا ہے دلیل دے ماں غدیر دا میدان پیغمبر نے کیا فرمایا کہ تواڈے نفوس تے تواڈیاں جاناں تے میں زیادہ حق رکھدا جی تساں حق رکھدے ہو یاد رکھنا دنیا دے اندر امام اپنے ساڈے اپنے تو زیادہ ساڈے نفوس ساڈی جان تے حق رکھدا ہے جتنا تیری والد دا تیرے اتے حق ہے اس تو زیادہ حق تیری اور میری گردن تے امام دا امام کون ہے امام کون ہے اُدیاں صفات کیا ہے قرآن چوینے ہے پہلی صفت وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ امام وہ ہے جڑا اللہ دیاں مرضیاں خرید لوے امام وہ ہے جڑا اللہ دی مرضی خرید لے اور امام کون ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل امام وہ ہے جس دی ولایت بچاون اور پہنچاون واسطے نبی نو بریک لا کے دسنا پیا لوگو یاد رکھنا میں رسول تو بعد جس دا میں مولا اس دا علی ہاں امام کون ہے قرآن بار بار پکار رہا ہے قرآن پکار رہا ہے پکار کون ہے نبی کون ہے امام صفت امام کیا ہے وَلَا فرق اختیار نہ کرو یہ آیت اگلا حصہ ہے جڑا میں پڑھ چھوڑیا قرآن دی صفت پھر قرآن نبی دی صفت امام دی صفت بیان کردہ کیڑی صفت ہے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ اللہ اور بندے دے درمیان رابطہ دینا ہے امام اللہ اور بندے دے اچھا اور کیا ہے اے امامت دا گھر کون اے کیڑے گھر چو ہے فرمایا آیت کتھے انما یرید امامت ہے جس دی طہارت دی گواہی قرآن دیتا نظر آئے امام پھر کون ہے سورہ نبا
قیامت اللہ دے ایک وڈی نعمت بارے سوال کیتا ویسی، اس نعمت دا نام کیا ہے؟ اس نعمت دا نام ہے ولایت علی میں ذرا کھول فضائلی پڑھ انشاءاللہ میں کہ نا اسی نکی جائیے صلوات پڑھوا ہاں جی کون ہے امام کون ہے؟ اور قرآن دی ایک آیت میں خدا جانتا ہے اور الف لام تو شروع کرتا چلو ان کر لینے ہاں الحمدللہ رب العالمین سارا روزانہ پڑھ دے ہو، ہر نماز دے وچ پڑھ دے ہو، اے جڑا پڑھ دے ہو اہدنا الصراط المستقیم خدایا میں نو سدھی رات رکھ، میرے نبی فرمایا یا علی وہ صراط مستقیم تو ہے۔ تھوڑا جہاں ہو رکھے سورہ بقرہ پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اس غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب وہ ہوندہ ہے جڑا اکھی تو اوجل ہوئے، اس تو مراد قیامت بھی ہے، عقیدہ رجعت بھی ہے، اور اس غیب تو مراد ہور کیا ہے؟ میرے مولا صادق تو پوچھیا مولا اس غیب تو کیا مراد ہے؟ فرمایا من اقرام بقیام القائم، جڑا بندہ سنے قائم دے قیام دا اقرار کردہ ہے اوہی دا غیب ہے۔ امام قرآن اگلا یعنی سورہ بقرہ تھوڑا جہاں ہو رکھے آ جاؤ خدا جاندہ ہے ہمیں کتاب موجود ہے پی ڈی ایف وچ خیر قرآن 4 حصوں میں نازل ہوا، سولوس ربع اور 3 حصے 4 حصہ کا ذکر ہے۔ فرمایا پہلا حصہ ہمارے لیے نازل ہوا، دوسرا حصہ ہمارے دشمن کی مذمت کے لیے۔ کیڑی آیت ہے؟ علماء تفسیر کر دیں یخادعون اللہ والذین آمنوا دشمن آل محمد چاہتے ہیں کہ اسا انہوں دھوکہ ودے دیندے ہیں۔ اللہ قرآن چاہتا ہے جبکہ یہ نہیں جانتے خود گمراہ ہیں، وہ جو میرے بنائے ہوئے حجت اور امام کو نہیں مانتا وہی تو گمراہ ہے۔ ہاں بھائی سارے قبلہ سید بیٹھیں تے بزرگوار سارے حضرت شیطان مندہ ہی نہ مندہ ہی اللہ مالک دی آواز آئی سجدہ کر اس کے آکھیا جب آکھیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ملائکہ نو اللہ کیا سجدہ کرو تے سارے ہاں سجدہ کیتا کہنا کیتا اِلَّا إِبْلِيسَ ایک ابلیس کیا میں نہیں کردا کیا کیتا ابا انکار کیتا واستكبر تکبر کیتا تے آکھے اللہ کیا نکل جا میرے دربار سے۔ اے ایک میں مولا رضا علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ کرا، میرے مولا فرمایا ہاں غدیر کا میدان آدم کو سجدہ کروانے والے دن کی طرح ہے، یہاں بھی ایک بندہ اٹھیا نبی دے اعلان تو بعد آدھا ہے اے اپنی طرف پیا آدھا ہے پہلے ساری گلنا تو دسیاں اسا مان لیاں اج علی دی ولایت دا اعلان بھی کر چھوڑیا ہے اے اپنے پاس ہوا کیا یہ قرآن دی طرف تے کیا کیا پھر اللہ اے عذاب کیڑا تے قرآن دی آیت سأل سائل بعذاب واقع
ایک سائل عذاب طلب کیتا پتھر لگتا فنار ہویا اللہ دسنا ہے چاہتا ہے میں اپنے دشمن نو مہلت دے سکتا علی دے دشمن نو مہلت نہیں میں اپنے دشمنوں مولا دی ولایت دا اعلان کر کے رسول مدینے آئے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ اے حاجی تاسی سارے گرمی ڈھیر تپتے دھوپ اے گرمی تو تسا زیادہ جان دے ہو اس علاقے اچھا اعلان مدینے آ کے کرو رسول نے فرمایا سن لولا ابلغو بولایت علی اگر میں غدیر کے چوراہے پہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا لحبط عملی میرے عمل اللہ ضائع کر دیا حبط عملی عمل ختم ہو جاتا اور یا ایھا الرسول بلغ دے وچ بھی جھڑا گئی جوڑے پہنچا دے تو نہ کیتا تے کوئی کام نہ کیتا یعنی ہن میں جملہ آکھاں جو اللہ غدیر دا چوراہا او نبی جس واسطے قرآن چاہے یا ایھا المزمل قم مزمل نبی عبادتاں گھٹ کر اے مدثر نبی اے یاسین نبی سونے لقباں دے وچ بلا کے اتھے آدا ہے پہنچا دے جڑا اللہ نبی نو غدیر دا چوراہا کراس نہیں کرن دیندا تے تو میں اہل بیت دی ولایت تو بغیر جنت تے کیویں دا میں جنت دے کیویں دا دیکھو اللہ نے امام بڑھائے اس دی اتباع قرآن دی آیتاں میں فقط اس واسطے تک کہ مومنہ دی بھی خواہش ہے جس دیکھو علماء بیٹھے بعض دفعہ موضوع دی تعین نہیں ہو سکتی تو پھر صحیح کئی گل کیتھوں تے کئی گل کیتھوں قرآن دی آیتاں میں اہل بیت علیہ السلام دے علماء نال عرض کیتیاں کہ امام کیا ہے معرفت امام کیا ہے حجت الہی دی پیروی کیا ہے یاد رکھنا اور امام دی جگہ معرفت ہو ویسی مڑ میں سجدہ کرساں میں سجدے دا لطف ممات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ جڑا بندہ زمانے دے امام دی معرفت تو بغیر مر گیا جاہل مر گیا انہیں گلے صحیح ہاں ہن مولا دی معرفت بھی ضروری ہے مولا دی معرفت تو بغیر اسا سجدہ کرساں ہے میرا اللہ تینو سجدہ کتنا کریے کدا ہی نہیں اللہ فرمایا میں زیادہ سجدے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ حکم ہے اخلاص دی عبادت دا حکم ہے تساں تھک گئے ہو تو میں بس چھڑیں دا پھر صلوات کدا ہی نہیں ایک چیز اللہ زیادہ قرآن کیڑی علماء بیٹھے ایک آیت ہے وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا ہسیا گھٹ کر قرآن دی آیت وَيَبْكُوا كَثِيرًا رونا ڈھیر قرآن دی آیت ہسا تھوڑا کرو رویا زیادہ رونا مختلف ہے پھر رونا اللہ سارا ہر رونا ہی قبول نہیں کرتا پھر رونا انسان نو سبب اور علت تو بغیر آمدہ ہی نہیں کوئی وجہ ہوئے تو بندہ روندا ہے کوئی وجہ ہوئے تو بندہ روندا ہے وجہ ہی نہ ہوئے بندہ نہیں روندا
میرا مالک کوئی علت اور سبب بتا جس پہ تیری اس آیت کے مطابق ہم عمل کریں روئیں تو عبادت میں عبادت میں عبادت میں عبادت میں رویے تو عبادت چلے عبادت مالک دی آواز آئی آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء کی تاریخ پڑھ جس تے میرے نمائندے میری حجتاں نبی جس سبب تے روندے ہوئے نظر آ جاویں سمجھنا یہی سب تو بڑا سبب اور علت آؤ پہلا نبی آدم عرب پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی دی طرف وکھے کچھ نور نظر آئے نہ نظر آئے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں ایک چایا خوش آیا دوسرا چایا خوش آیا تیسرا نہ چایا خوش آیا پنجواں نہ چایا اپنے لفظ بدل کے آکھاں آدم دی ڈھا نکل مالک نہ چاہے چار آدم علیہ السلام علماء دی موجود آدم علیہ السلام یا اخی اے جبرائیل دست سی ناچنا خوش ہونا پنجواں ناچنا دل پھٹوے آواز آئی اس ویلے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا عرض کی اے اللہ کا نبی مالک پہ عہد ہے یقتلو اتشانا اے پنجوانا حسین ہے کربلا واہ بابا اللہ تیری زندگی دراز کر یقتلو اتشانا تسا ماریا ویسے آدم اننے روندے پہلے ہی کھڑے پہلے ہی روندے رہے لیکن جد لفظ حسین ویک کے روئے مالک دی آواز جا آدم تیری توبہ قبول ہے حضرت ابراہیم آکھیا انی سقیم میں حسین دا مریض بھئی اساں آدم دی اولاداں سب تو پہلے میرے مولا حسین تے آدم رونا ہوڑا نبی حسین دی زندگی پہلی مرتبہ دنیا تے حسین تشریف لے کے میں زیادہ نہیں پڑھا چاہیا میرے مولا حسین تے رونا شروع کر بطول دی آواز آئی بابا اللہ پتر دیوے بندہ روندہ نہیں روندے کیوں نبی دی آواز آئی میری دھی زہرا اے او حسین جنو کربلا چ بدردی نال ماریا ویسی واہ واہ سیدہ دی آواز آئی ہیں بابا جڑے ویلے میرے حسین تے اوکھی بنشی تو حسین نہ میں نہ حسین بابا علی حسین نہ علی نہ حسین اچھا میں حسین نہ تو نہ حسین اس ویلے نبی دیا بطول دی عرض کی تھی بطول بابا میرے حسین روشی کون وزادارو اس ویلے نبی فرمایا اللہ ایسی قوم پیدا کرسی جندے جوان تیرے حسین دے جوانا نو روشن مرحبا مرحبا اللہ ایسی قوم پیدا کرسی توڑی خوش آمد وسط جملہ نہیں بیا بڑا مسائب محسوس کرن دا نا ہوندہ ہے صبح دی مجلس شروع ہے ذاکرین علماء پڑھ دے رہے تو سا عبادت کر چھوڑی میں ممبر چھوڑ دے یاد رکھے امام حسین علیہ السلام تے گریا رومنا نبی فرما دی گئے اور ایک جملہ آسماں روایت کر دیئے کہ سیدہ صلوات اللہ علیہ آخری لمحات مسلح عبادت تے بیٹھے مسلح عبادت تے بیٹھے بطول زخمی ہاتھ چاہ کے آکھیا الہی میرا اللہ تینوں میرے حسین دے ہجوان دا واسطہ جڑے میرے بعد میرے بچڑے روشن میرا اللہ میرے حسین دے عزادارانو معاف کر واہ بھائی واہ تیری اپنی
رومنا ایڈا تو روسے رخسار تے ہنجو آمین بس اتنا کافی رخسار تے ہنجو آمین فرمایا تیرے پہلے گناہ بھی معاف ہیں آوڑا لے بھی معاف بھائی جس رو حسین تے رومن تے آدم دی توبہ قبول ہوئے اللہ جانے وہ حسین ہے ہونا جس حسین وسے نبی فرما کے کہہ رہا حاضا حسین چڑھو حاضا حسین انہیں وہ حسین اللہ دی عزت دی قسم 61 ہجری دا محرم لاشیں دے درمیان ان کھڑے آئیں میں باغ مالی باغ لٹا کے کھڑا کہیں ویلے اکبر دی لاش کہیں ویلے غازی دی لاش تینے بھیڑا دے خیمے دے آکے متھے تے ہاتھ رکھیاں کہ علیکن من السلام میریاں دسیاں بھیڑا میریاں دسیاں بھیڑا مدہ سلام ہوئے جزاک اللہ جویں سلام دی آوازیاں یا آلیہ دی خیمے جو آوازیاں میدہ لحظے دا وہ مہمان بھرا خیمے لانگے آویر شبیر جزاک اللہ انہیں حق غریباں دی غربت دے وچ رومن دا سیدزادہ اللہ تڑے ہنجو قبول فرماوے میرے مولا صادق علیہ السلام نماز دے بعد حد جا گیا دن رحم اللہ السرقت والجزاء میرا اللہ انہا آوازاں تے رحم فرما جڑیاں سڑی غربت چ بلندوں دیاں آلیاں دی آوازاں دیاں میرا اللہ زیدہ او مہمان بھرا خیمے لانگی آویر شبیر او جڑا پتھر لگئی او پشانی تے بند خون کری ہمشیر بسم اللہ بابا مالک دری زندگی دراز فرماوے اکبر دی موت دا مکویا غازی دی لاش چاہ کے تھکویا حسین کتنے دیر زندہ ہو رویا خیمے دے دروازے تے کھڑا بھیڑ دی آواز دیا میرا اللہ زیدہ شبیر او جڑا پتھر لگئی او پیشانی وچو بند خون کری ہمشیر بی بی رو رو کے آدھی کھڑیا جڑے ترٹ گئے نی جڑے ترٹ گئے نی بین دے خیمے جائے آوازی محلن محلا ابن الزہرا ویر نیڑے میری 5 سال مارائی اممہ زہرا دی وسیعت یاد آگئی جی کیڑی وسیعت اممہ زہرا میں نو فرمایا 5 سال دی عمرت زینب بچڑا صندوق گھننا میں صندوق لے آیا ہوں پہلا کفن نکلیا ماں جی آئی تیری ماں زہرا دا کفن دوسرا کفن نکلیا دی آئی تیرے باب علی دا کفن تیسرا کفن نکلیا دی آئی تیرے بھرا حسن دا کفن ویر میں صندوق ڈٹا خالی نظر اماں تو پوچھے اماں میرے حسین دا کفن کو جزاک اللہ او میرے حسین دا کفن کو نا اپنے الفاظ میں جملہ دا بی بی دی آواز یا کفن انہوں ملتا ہے او جڑے وطن چ دفن ہوئے
حسین دا کفن کربلا دی رے جزاک اللہ میرے بعد کوئی پڑھنے والا نہیں میں دعا منگنی ہے عبادت دا ایک منزل اور عبادت کر دے اس غریب دی شہادت دا دو جملے سنے نا جس وقت میرے مولا رضا علیہ السلام فرمایا لوگاں فرمایا محرم او مہینہ جس دے اندر عرب دے پڑھے لکھے لوگ نہیں جاہل لوگ جنگ اور ظلم کو حرام سمجھ دے لیکن ابن الشبیب اسے محرم جلگا میرے دادے حسین پڑھی اپنی مرضی میں نہیں پڑھتا ودا میں دو جملے شہادت سننا علماء دی موجودگی عزت علی دی قسم اگر میں کیفیت شہادت حسین پڑھا انسان دے اندر گوشت دل ہوندہ ہے میں ہر روایت ذمہ وارا عزت علی دی قسم جڑے ویلے غریب حملہ کی دین کھڑ کے لڑو میرا بہت نقصان کی دائنے جزاک اللہ کھڑ کے لڑو میرا بڑا بڑا نقصان کی دائنے عمر ساتھی آواز آئی اس طرح حسین جنگ کی دی جنگی ہوئی جتی ہوئی جنگ ہر ویسائیں کوئی حملے دا انتظام کرو آدھے کیا کریے آدھے جنگ دے لوگانو فوجانو ترائے حصے تقسیم کرو پہلا حصہ ہوئے جڑے گھوڑے سوار ہوئے بیا حصہ ہوئے جڑے نیزے آلے تے تیران لے آئے ہوئے تیسرا حصہ ہوئے جنہاں جنگ دادا نہیں آدھا پتھر چاہے باغی ممارنا جزاک اللہ اے باغی آئی جس وقت نبی فرما کے گیا نو قربا دی محبت اور مودت دا بدلہ میرے حسین نو دیا اے بھلا باغی آئین ظالمہ دے باغی نو مارنا ہے جوانوں ہونا حملے شروع ہوئے ایک پتھر جڑا غریب دی پیشانی جلگا پتھر دا لگنا ہاں ناتے کے قرآن دی پیشانی پھٹ گئی غریب آباد دامن چاہ کے پیشانی صاف کرنی شروع فرمائیے یا ایک ظالم او دیر ماریا جڑا غازی نو لگا جزاک اللہ او دیر ماریا میں ساری کیفیت شہادت حسین نہیں پڑھتا ایک ظالم کے ودیائے جس ظالم دا نام سنان ہے اس ظالم نے نیزہ ماریا غریب دی پسلیاں لگا غریب دیا پسلیاں ترٹ گئیاں میا دونا غریب دیا پسلیاں دا ترٹنا یا مدینہ دھمو پھر گیا آواز آئی اما آج پتہ لگا پسلیاں دا ترٹن دا دارد کتنا ہو جائے اما میں مردہ تو مستور ہے ازادارو اس دے بعد کریم سنبھل نہیں سکے زلجنان وادن زلجنان مینو لہا میری مگ گئی ہے مینو لہا میری مگ گئی ہے زلجنان کوشش ودا کریں دا غریب بچ جائے یا ایک جگہ ہے جتے حسین دے زلجنان گوٹی لئیے ہر پتھر دے دیر دا زخمی سیادہ او جدا خواہ کے کربل دے پاہے گئے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين اتنا زخمی آئی حسین ہر پتھر دے دیر دا زخمی سیادہ جدا وچ کربل دے باہ گئے تیجے دائی خنجر نہیں آیا ہاں وہ گردن دے شاہ
دا مرحبا او جے دائی خنجار نہیں آیا ہائے او گردن دے شابیر دودے دا لے گئے تے کئی لاکھ دیا جھڑکا کئی لاکھ دیا جھڑکا او میں صدق بندہ کیوں پتر حسین بطول دا سائے گئے عزت علی جو میں نے روکی آئی نے تا آخری جملہ سنے نا جڑے والے کریم کربلا لٹھے بیٹھے آئے کسے دی جرت نہ دی جو غریب دے نیڑے جائے یا ایک حرامی آدھا میں سنے آئے حسین بڑا غیرت مندہ جلدی دنال گھوڑے تیار کرو خیمے آلے پاسے دوڑاؤ پتہ لگو ایسی حسین زندہ یا مر گئے گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے یا آواز حسین یہ حیا کرو اور میں جیتا ہاں تو آدھی جگ مرنا لے میری بھیڑا پردادا اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج دعا واسطے کی دعا واسطے کی